الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 97 کو عنوان بنایا ہے. اصل میں میرا عنوان ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں آزاد، بول رہے ہیں آزاد، کھا رہے ہیں آزادی کے ساتھ، پی رہے ہیں اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی نہیں. دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنانا کمال نہیں ہے، سننا کمال نہیں ہے. رب کو سنانے والے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رب کو سننے والوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، رب کو عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے. ورنہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، روزانہ 30 کروڑ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مرسی ٹی وی سے، 30 کروڑ لوگ ڈیلی. لیکن میرا کہنا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا سننا کوئی کمال نہیں ہے، عمل کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اکثر مالی و ولدی، اللہ میرے مال میں اضافہ کر، میری آل اولاد میں اضافہ کر. وبارک لی فیما اعطیتنی، اللہ جو نواز دے اس کے اندر برکت دے. وَأَتِ الْحَيَاةِ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، اللہ لمبی زندگی دے دے لیکن تیری اطاعت اور فرما برداری کے لیے. وَأَحْسِنْ عَمَلِي، میرے عمل کو اچھا کر. اللہ اکبر. تو میں نے جس آیت شریفہ کو پڑھا، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بضرور اچھی زندگی دیں گے، پاک زندگی دیں گے، کراؤڈ فری زندگی دیں گے. رب مجھے اور آپ کو اگر جینے کا حق دینا چاہے، روزی دینا چاہے، عزت دینا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے سکون کو درہم برہم کر سکے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اچھی زندگی دے دیں گے، پاک زندگی دے دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کرتوت کا بہتر سے بہتر بدلہ دے دیں گے. آیت ربانی کا سیدھا سادہ ترجمہ جامع ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث میں نے پیش کیا، صلی اللہ العفو والعافیہ. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، لوگوں جب تک جیو نا اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو اور عافیت بھی چاہتے رہو، فی الدنیا، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. پیارے نبی نے آرڈر پاس نہیں کیا، اللہ کے نبی خود کہتے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں، فی دینی، میرے دین میں، وہ دنیا، میری دنیا میں، وہ اہلی، میرے بیوی بچوں میں، وہ معالی، میرے سورس آف انکم میں، میری روزی روٹی کے ذرائعوں میں. کن چیزوں سے اللہ کے نبی نے مانگا؟ میں محفوظ رہوں، میرے بیوی بچے محفوظ رہے، میری روزی روٹی کے. آج کون نہیں چاہتا، کس کی فکر نہیں ہے کہ ہم اور آپ اتنے اندھے اور بہرے بنے بیٹھے ہوئے کہ آج میرا اور آپ کا وجود خطرے میں نہیں ہے؟ کیا امت مسلمہ آج اغیار کی نظروں میں نہیں کھٹک رہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دور امت مسلمہ پر ایسے آئے گا جیسا بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، باطل پر طاقتیں ٹوٹ پڑے گی. کیا آج یہ منصوبے نہیں ہو رہے؟ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. نہیں ہے؟ ہاں، استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنے بے حس ہم ہو گئے بابا. اسی لیے میں نے خطبے کے شروع میں کہا اللہ کا شکر انسان بنایا.
قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ الانسان ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے شیخ صاحب جانیں گے شاید۔ ایک سورت سورۃ الانسان ہے، ہمارے انڈین اور بر صغیر کے نسخوں میں نہیں ملے گا، لیکن عرب کے نسخوں میں سورۃ الانسان ملے گا، جس کو ہم اور آپ سورۃ الدہر کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر انسان کے اوقات بتائے گئے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا حضرت انسان اپنے اوقات بھول گیا؟ کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا؟ لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا، گندے پانی کا نطفہ تھا نا۔ اللہ نے کسی کو بلڈر، کسی کو ڈیولپر، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کو عالم دین، کسی کو محدث، کسی کو وقت کا حکمران، سب اللہ نے یہ بعد میں بنا دیا نا، ورنہ اللہ کہتے انسان تیرے اوقات یاد کر۔ هل اتى على الانسان، کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا؟ لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر چیز انسان نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان تو بنایا، ورنہ ہم سے زیادہ کار بنگلے، دھن دولت، ناز و نعم، حکومت کے مناصب پہ، بڑے بڑے پوسٹ پہ، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو رب کو مانتے نہیں ہیں، توحید کو نہیں مانتے، کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہیں، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے ان مسلمانوں پہ۔ سب سے مظلوم کون ہے؟ مجبور کون ہے؟ مقہور کون ہے؟ ہم مسلمان نا؟ نہیں، جبکہ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، مسجدیں ہم بناتے ہیں، مدارس ہم چلاتے ہیں، بیوہ اور ایتام کے لیے بیت المال ہمارے پاس ہے، معصوم بچوں کی تعلیم کے مکاتب ہمارے پاس ہے، سارے اچھے کام ہم کرتے ہیں، پھر بھی مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ۔ اللہ 1400 سال پہلے کا وَلَا تَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نافرمانوں کی ٹپ ٹاپ والی لائف، ان کی دھن دولت، ان کی چہل پہل آپ کو دھوکے میں نہ رکھنے پائے۔ متاع قلیل، یہ بس مختصر زندگی میں فائدہ اٹھانے والے ہیں، پھر یہ ہماری طرف آنے والے ہیں۔ رہنے تک کچھ کار بنگلے سب کچھ، مرنے کے بعد رتی کا فائدہ نہیں۔ فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمان بنا، لیکن کتنے ہیں؟ 130 کروڑ، 160 کروڑ ہیں۔ وہ 313 تھے، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ ہے، آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے۔ 160 کروڑ ہیں، یپا اڑنا کی تصویر بنے ہوئے نہیں۔ قرآن شاہد عادل ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کی سرزمین میں جب تم کمزور تھے، تحقیق کی اللہ نے مدد فرمائی۔ 313 کے لیے آسمان سے 5000 کی فورس آ سکتی ہے، 20 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے، 160 کروڑ دنیا میں بسنے والوں کے لیے کوئی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کہ گورنمنٹ چینج ہوگی کیا؟ رب بدل گیا؟ نعوذ باللہ نہیں، ہمارے اعمال بدلے، ہمارے اخلاق بدلے، ہمارے معاملات زندگی بدلے، ہم رب چاہی نہیں من چاہی زندگی گزارنے والے ہو گئے۔ بظاہر مسلمان کوانٹٹی میں ہے 160 کروڑ، ارے رب کو 160 کی ضرورت نہیں، 313 جیسے اگر مسلمان اگر آج بھی توحید کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، رب کے دین کی سربلندی کے لیے جینے کے تیار ہو جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ایمان تو پیدا کریں، وہ اپنے اندر ایمانی اسپرٹ تو بڑھائیں۔
اسی لیے کہا میں نے انسان بنا، مسلمان بنایا. کیسے مسلمان ہیں؟ با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام. اللہ بھی خوش، ملا بھی خوش، سیوکتا سرکار. آ جائے نا، لوگ جی رہے ہیں اس انداز سے. ہاں کتنے ایسے مسلمان ہیں، اللہ بھی خوش، ملا بھی خوش. پیارے نبی کی یہ پالیسی نہیں تھی. اللہ کے نبی نے کہا اللہ اگر یہ مکہ والے ناراض ہوتے ہیں مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہاں اگر تو ناراض ہو جائے مجھے برداشت بھی نہیں. نرمل والے خوش ہو جانا، پی ایف والے خوش ہو جانا کمال نہیں، رب خوش ہو جائے یہ کمال ہے. اس کی رضا کے لیے جینا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمانوں میں پھر مسلمان بنایا، یعنی کوالٹی آف اسلام قرآن اور حدیث، کتاب و سنت والا بنایا. قرآن حدیث کی فہم دیا نا. توحید کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ سنت صحیحہ سے بڑھ کر کوئی اور دولت ہے؟ اللہ کے بندوں کوئی دولت نہیں. یہ جتنے دکھ رہے ہیں نا حاجی، نمازی، جھبا قبا، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر توحید نہیں گئی بھینس پانے میں. رہنے تک جن کو ٹائٹل حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکاتی صاحب، اگر توحید نہیں ہے ختم، کچھ نہیں. اگر آج کا مشرک، آج کا جو ہے ایسا ویسا مسلمان جنت میں جا سکتا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیوں نہیں جا سکتا؟ نوح کا بیٹا کیوں نہیں جا سکتا؟ نوح اور لوط کی بیویاں کیوں نہیں جا سکتی؟ اللہ نے اسی دنیا کے اندر واضح کہا کہ نوح علیہ السلام کی دعا مشرک باپ کے حق میں قبول نہیں ہوئی. ہاں نوح علیہ السلام جیسے 950 سال محنت کرنے والے پیغمبر کی دعا، جب انہوں نے پکارا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، نوح علیہ السلام نے پکارا میرے رب، میرا بیٹا میرا گھر والا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. رب کی طرف سے جواب آیا یا نوح، اے نوح خبردار، دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے، باپ اور بیٹے سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. انہو عمل غیر صالح، اے نوح جس بیٹے کے لیے تم دعا کر رہے ہو بیٹا تمہارا ہے، عمل میں کھوٹا ہے. بیٹا تمہارا ہے، عمل میں کھوٹا ہے. اور آج میں اور آپ جھوٹ بولے اچھے، میں اور آپ نماز چھوڑیں اچھے، میں اور آپ سود کھائیں اچھے، میں اور آپ شرک کریں اچھے، میں اور آپ مکر و فریب کریں اچھے. ارے اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب کو نہیں، رب کو نہیں. اسی لیے میں نے کہا آزاد نہیں ہے. ہم سوچ رہے ہیں آزاد ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سوچ رہے ہو دنیا میں تم یوں ہی بیکار آئے؟ بیکار کھاؤ کھلو بتی بجھو اسی لیے آئے، بیوی بچوں کے لیے آئے، کاروبار کے لیے آئے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم اچھے لوگ ہو، اخرجت للناس، تمہارا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کتنے لوگوں تک ہم نے دین کا پیغام پہنچایا بابا؟ کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنایا، کتنے بے دینوں کو دیندار بنایا. اور یاد رکھو جب تک ہم اس اپنے فرض منصبی کو نہیں سمجھیں گے ہم غیر محفوظ ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کعبے کے رب کی قسم ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں ضرور بضرور اچھائیوں کو پھیلاؤ، لوگوں ضرور بضرور معاشرے سے برائی کو ختم کرو. اور جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے، امن میں رہو گے، جب تم یہ کام چھوڑ دو گے اَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ عِقَابَهُمْ، اللہ کا عذاب عام ہو جائے گا. ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَهُمْ، تمہارے نیک پارسا لوگ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں تک اللہ نہیں قبول کرے گا. ارے بابا صرف دعاؤں سے نہیں چلتا، دعائیں تیار آپ کرو. ہم جب سے موبائل آیا نا یہ معصوم بچے بھی بول رہے آزاد، ڈیڈی نہیں بولتے، یہ لوگ کون بولنے والے؟
گھر کے خواتین بولتے ہمارے مردہ نہیں بولتے، ان کے پیٹوں میں کہیں کو درد ہو رہا ہوگا، انہوں کہیں کو بول رہے ہوں گے، ہر کوئی آزاد ہے نا۔ اب یہ مسجد سی سی لگے ہوئے، مسجد انڈر سی سی، ایئرپورٹ انڈر سی سی، شاپنگ مال انڈر سی سی، بس اسٹاپ انڈر سی سی، ریلوے اسٹیشن انڈر سی سی۔ 10 سال پہلے یہ سی سی کیمرے کا تصور تھا کہیں دنیا میں؟ تھا؟ نہیں تھا نا۔ 1400 سال پہلے اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے تمہارے اپنے جانوں پہ غور کرو، تمہارے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ انڈر سی سی اب آیا ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہا، قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو، اس لیے کہ ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولہ، اے حضرت انسان قیامت کے دن تمہاری زندگی کا ڈاٹا تم نہیں دیں گے۔ تمہارے دونوں کان، جن کانوں سے تم نے قرآن سنا تھا، قوالی سنا تھا، اچھا سنا تھا، برا سنا تھا، غیبتیں سنا تھا، کیا سنا تھا، جو کچھ تم مزے لے لے کر کے سن رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہارے دونوں کان، جن آنکھوں سے تم نے ٹی وی دیکھا، موبائل دیکھا، اچھا دیکھا، برا دیکھا، تمہاری 60 سال 70 سال کی زندگی کا ڈاٹا تمہارے دونوں آنکھ دیں گے، تمہارے دونوں کان دیں گے۔ تمہارے اندر کبھی خیر کا جذبہ، کبھی خیر کا نماز پڑھنے کی جذبہ، کبھی نماز چھوڑنے کا جذبہ، کبھی اچھائی کا جذبہ، کبھی برائیوں کا جذبہ، جو تمہارے دل کے اندر یہ مچلتے تھے، کل تمہاری زندگی کا ڈاٹا تمہارے دونوں آنکھ دیں گے، تمہارے دونوں کان دیں گے، تمہارا دل دے گا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے پیچھے سسٹم لگا دیا۔ اتنا ہی نہیں، آج انسان کبھی بات کرتا ہے مکر جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ارے میں نے کب کہا؟ اسی انسان ہاں موبائل لے لے کر کے www.com میں جا رہا ہے، ٹک ٹاک کھیل رہا ہے، ٹی وی کا ریموٹ چلا رہا ہے، اچھا دیکھ رہا ہے، برا دیکھ رہا ہے نا، جو کچھ ہے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین میں فرماتے ہیں الیوم، آج کے دن، ہماری عدالت والے دن، اے حضرت انسان تیری ماں کھڑی ہے لیکن تیری مدد نہیں کرے گی، تیری بیوی کھڑی ہے تیری مدد نہیں کر پائے گی، تیرا باپ کھڑا ہے تیری مدد نہیں کر پائے گا، تیری اولاد کھڑی ہے تیری مدد نہیں فرمائیں گے۔ الیوم، یہ آج کا دن ہماری عدالت والا دن ہے۔ نختم علی افواہہم، جس زبان سے تو اپنی دنیا میں کام بناتا تھا، ہم تیری زبان کو لاک اپ کرتے ہیں، تیری زبان پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑو مولانا، اللہ کے پاس جو بولنا ہے بول دیں گے، کیا ممی ڈیڈی ہاؤس ہے؟ اتنی آسان ہے اللہ کی عدالت؟ اللہ فرما رہے ہیں انسان سوچ لے، الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، ہم تیرے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں، وتکلمنا ایدیہم، تیرے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ جن ہاتھوں سے تو نے ریموٹ چلایا، جن ہاتھوں سے تو نے میسج ٹیپ کیا، جن ہاتھوں سے تو نے کالنگ کیا، جن ہاتھوں سے تو نے ٹی وی دیکھا، جن ہاتھوں سے تو نے کار ڈرائیونگ کی، جن ہاتھوں سے تو نے بائک چلایا، جن ہاتھوں سے تو نے اچھے اور برے کام کر ڈالے، تیرے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ معصوم بچوں، وہ نوجوانوں، آج جتنی بے حیائی کے ساتھ موبائل کی دنیا میں کھو رہے ہو نا، برات کے 12 1 بجے تک مگن ہونا، فجر کی نماز تمہاری ضائع ہو رہی ہے، تمہیں احساس نہیں ہے کہ تمہارے کانوں میں شیطان مردود پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ
کی رحمت، اللہ کے نبی کی پیاری دعا، اللہم بارک فی بکور امتی، اللہ میری امت کے، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے، نبی کی برکت والی دعا سے محروم ہو رہے ہو نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے مالدار انسان کس کو کہا؟ اس کو نہیں جس کو کسان شاپنگ مال کا مال ہے، وہ نہیں جو حیدرآباد کا نواب ہے، وہ نہیں کہ جو بہت بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، وہ نہیں کہ امبانی برادرز جیسا کوئی اچھا دھن نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، کان کھول کر سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا رکعتا الفجر، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگوں جس کو 2 رکعت فجر کی نماز کی توفیق مل جائے نا، وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے۔ 2 رکعت فجر کی نماز کی توفیق، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ اور آج موبائل کی دنیا میں اتنے مگن ہو تو اللہ کہہ رہے آج تمہارے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تم جن پیروں سے چل کر کے گئے تھے، نرمل میں ہمیں کوئی بے حیائی کرتے دیکھے گا، حیدرآباد میں کون دیکھ رہا ہے، ممبئی میں کون دیکھ رہا ہے، فلاں جگہ کون دیکھ رہا ہے، جن پیروں سے تم چل کر کے پلین پکڑ رہے ہو، کار میں جا رہے ہو، ٹرین میں جا رہے ہو، یہ تمہارے پیر گواہی دیں گے یہ قدم نیکی کی طرف بڑھے تھے کیا برائی کی طرف۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، کتنے ہو گئے؟ میں اور آپ ایک ہے، میرے اور آپ کے پیچھے 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل، 9، 5، 2 ہاتھ 2 پیر، 9۔ پھر اللہ نے کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ، بیوی بغل میں رہنے کے باوجود دور ہے، باپ گھر میں رہنے کے باوجود دور ہے، اللہ فرماتے کرامن کاتبین، 2 بزرگ فرشتے تمہارے ساتھ اینی ٹائم، ڈے اینڈ نائٹ، چاہے تم بیڈ روم میں ہو، کلاس روم میں ہو، شاپنگ مال میں ہو، آفس میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، کرامن کاتبین، 2 بزرگ رائٹر ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلو بابا ٹھیک ہے، زبان بھی نہیں کھولا، ہاتھ بھی نہیں چلایا، پیر بھی نہیں چلایا، کہیں گئے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ اس ذات کا نام ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ اشارہ اشارہ، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وتخفی الصدور، تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے نا۔ آج انسان اچھا بول رہا ہے، برا بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کسی کے پیسے ڈبو رہا ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے، کسی کے بارے میں غیبت کر رہا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے کہا، قرآن مجید پارہ نمبر 26 کے اندر اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ادھر انسان کی زبان کھل گئی، فرشتہ انتظار میں بیٹھ کر اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے کہا، باپ نے بھی اتنے پیار سے نہیں کہا ہے، اتنا پیار اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے بابا نماز چھوڑ کے؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے جھوٹ بول کے؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے گالی گلوچ کر کے؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے ایسی ویسی چیزیں موبائل میں دیکھ کر؟ یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے؟ تو زمین پہ بیٹھ کر کے من مانی کر رہا ہے، عرش والا اوپر سے تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا نا علامہ اقبال نے، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، پتہ نہیں ہے
نام کیا ہے اس کا؟ خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ چارے چھوڑو مولانا اللہ ہدایت دیا تو نماز پڑھیں گے۔ بابا جب تک بچہ نہیں روتا، ماں دودھ نہیں پلاتی، اللہ یوں ہی توفیق دیں گے؟ توفیق مانگنا پڑتا۔ اللہ کے نبی توفیق مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ ہدایت دے۔ ابراہیم نمازی تھے، دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے نمازی بنا، میری آل اولاد کو نمازی بنا۔ کیا ابراہیم بے نمازی تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ابراہیم کے بیوی بچے بے نمازی تھے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ پھر بھی دعا مانگ رہے، میرے رب مجھے توفیق دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ابراہیم مسلمان نہیں تھے؟ نہیں تھے؟ پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمارے رب تو ہم باپ بچوں کو مسلمان بنا، ہماری ذریت کو مسلمان بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل، اپنے بیٹے اسحاق، پوتے یعقوب کو جمع کر کے کہتے ہیں قرآن مجید پارہ نمبر 1 رکو نمبر 16 میں، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کو۔ کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بیٹے اسماعیل، اسحاق، پوتے یعقوب، موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ آج ہم کون سی فکر کر رہے ہیں جی؟ کیسے جی مسلمانہ ہیں ہمیں؟ ہاں، ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں۔ ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا اور فجر کو اٹھا لے۔ ایسی قوم پر اللہ رحمتیں بھیجے گا؟ ایسی قوم کی جان مال کی حفاظت ہوگی؟ ارے ہم اللہ کے گھر کے آبا برباد کر کے، اللہ کے گھر کو ویران کر کے ہم کون سی اپنی زندگی میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مسجد کی در و دیوار میرے اور آپ کے لیے دعا کرتی ہے، کہتے اللہ جس نے میرے پیٹ کو بھرا اللہ ان کی زندگیوں کو بھر دے۔ اگر ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا تو یہ مسجد کی در و دیوار کہتے اللہ جس نے میرے پیٹ کو خالی کیا اللہ اس کو خالی کر۔ ایمان والوں کی کمائی میں اور دوسروں کی کمائی میں یہی فرق ہے، مومن 100 روپے بھی کماتا ہے تو بڑی شان سے جیتا ہے، کیوں؟ اللہ 100 روپے میں 1000 کی برکت اس کے زندگی میں رکھتے ہیں۔ وہی ایک غیر 1000 روپے کما کر کے بھی اسے سکون نہیں ہوتا، اس لیے کہ برکت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں، مجھے اور آپ کو بیوی بچوں کے لیے نہیں، سیلفش زندگی نہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 19 اٹھا کر کے دیکھو، چونٹی کتنی بڑی مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ نے چونٹی کے نام پر ایک سورت نازل کی، سورۃ النمل۔ اللہ کو وعدہ کتنی پسند آئی ہوگی چونٹی کیوں؟ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے مستقل سورت نازل کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، جنات ہے، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، چونٹیوں کے بلوں کے قریب سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ گیا۔ قالت نملہ، ایک چونٹی نے دیکھا، دیکھو ہم انسان ہیں نا، سیلفش ہے، اپنے لیے کسی کو بھی بلی کا بکرا بنا دیتے ہیں، کسی کے بھی مال سے زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں، لیکن ایک چونٹی وہ اپنے آپ کی سیفٹی نہیں، اپنے بیوی بچوں اپنے پریوار کی سیفٹی۔ بس ایک 5 منٹ میں اپنے بیان کو میں ختم کر، ذرا برداشت کر لو آج میرے کو ایک 5 منٹ، میں بہت دور سے آیا ہوں، پیغام سنانے آیا ہوں اللہ کے بندوں۔ تو چونٹی، حتی اذا اتوا علی واد النمل، چونٹیوں کے بلوں کے قریب سلیمان کا قافلہ آ گیا۔ قالت نملہ، ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں چلو چلو بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، دیکھو سلیمان اور اس کا لشکر تم کو رون نہ ڈالے۔ وہم لا یشعرون، ان کو سمجھ نہیں۔
اللہ کو ایک چھوٹی سی مخلوق کی ادا کتنی پسند آئے گی جو اپنے آپ کو الرٹ کرتی ہے اپنی سوسائٹی کو. میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اپنی بیوی بچوں کو بچائے، اپنے اڑوس پڑوس کو بچائے، اپنے معاشرے کو دینی معاشرہ بنائے. لوگ سمجھتے یہ دعوت کیا ہے جی، کئی کو دعوت ہے پروگرام کرنا. ارے اللہ کے بندو یہ ذہن نکال دو. خوش نصیب ہے وہ جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس علم تھا، صدیق اکبر کے پاس مال تھا. اور یاد رکھنا، اگر عالم حق بات چھوڑ دے، مالدار اپنے دین کے سربلندی کے لیے اپنی دولت چھوڑ دے، دین برباد ہو جائے گا. اور یاد رکھو، جو ہم ٹیکہ لگا کے بیٹھے ہو نا کہ دولت ہماری ہے، یہ صحت ہماری ہے، اللہ نے کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے دولت کی شکل میں، صحت کی شکل میں، سب ختم ہونے والا ہے. اگر اللہ کے راہ میں کنجوس بنو گے، ایک شوگر، ایک ہارٹ کے نام پر 3-3 4-4 لاکھ روپے ختم ہو جائیں گے، احساس تک نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں کے جان کو، مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. کیوں دنیا میں ایمان والے جیتے کیا؟ دوسرے لوگ نہیں جیتے کیا؟ لیکن اللہ نے ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنائی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم. اللہ نے مومنوں کے جان کو، مال کو جنت کے بدلے خرید. خوش نصیب انسان وہ جس کا زندگی بھی رب کے دین کی سربلندی کے لیے رکھتی ہے. خوش نصیب ہے وہ جس کا مال بھی اللہ کے دین کے لیے لگتا ہے. یہاں 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ کے پاس اجر پاؤ گے. تم دوستوں میں 100 روپیہ بھی اگر خرچ کرو گے اللہ کے پاس تم کو جواب دینا ہوگا. سوچو میرے بھائی، باتیں اتنی ہیں کہ ابھی میں بول سکتا ہوں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے بندوں، اللہ کا شکر ہے، پہلے ہی میں نے کہا اللہ نے انسان بنایا مسلمانوں پھر توحید والا بنایا. ہم کو خاموش نہیں رہنا ہے، ہم کو توحید کا پیغام، اسلام کا سچا پیغام، حق کے پیغام کو ہر کوئی عام کرنا ہے. ہر کوئی عام کرنا ہے. اللہ پوچھے گا کل مرنے کے بعد، جوانوں تمہاری جوانی کہاں گزری؟ لوگوں تمہارے عمریں کیسے ختم ہوگی؟ تمہارا مال تم نے کہاں سے کمایا؟ تمہارے مال کو تم نے کہاں کا خرچ کیا؟ جواب دینا پڑے گا. 4 سوال کے جواب، پوری زندگی کا سوال. مقصد زندگی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی آخرت کو اسی دنیا میں بنانا ہے، جنت اور جہنم. شاعر کہتا نا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو. جنت میں جانا چاہتے ہو؟ عمل اچھے کر دو. نہیں بھائی، اور جیسے جی رہے ہیں جینا ہے، انجوائے کرنا ہے. یار آئے ہیں تو 2-4 منی میک منی، پیسہ پیسہ. کس کے مردیاں کو رکھو جاتے جی پیسہ؟ خالی ہاتھ آئے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے حضرت انسان ارمانوں کے خواب تعمیر کرتا چاہتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، لیکن تو آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ننگا، تیرے جسم کے پر کپڑا تک نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے مادر ذات ننگا پیدا ہوا تھا نا، اسی طریقے سے تو ہمارے پاس آئے گا. بس تیری ستر پوشی کے لیے تجھے کفن پہنایا جائے گا، لیکن وہ سب خبر کے حوالے ہو جائے گا. تو ہماری بارگاہ میں بھی آئے گا تو مادر ذات ننگا، تیرے جسم پر ایک کپڑا تک نہیں ہوگا. کیا لائے تھے، کیا لے کے جاؤ گے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ بس ہم کو عقل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاری حدیث ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل ما بی بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے، موت کے بعد والی زندگی پر اس کی نظر ہوتی ہے. والعاجز من اتبع ہوا، بے وقوف وہ ہے خواہشات نفسانی کا غلام بنا بیٹھا ہے. وہ تمنا علی اللہ، اللہ سے بڑی بڑی امید لگاتا ہے. سوچو کہ میں اور آپ عقل مندوں کی فہرست میں جانا چاہتے ہیں یا بے وقوفوں کی؟ بس میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں بابا، میرا کام پہنچانا ہے. مجھ جیسے ہزاروں علماء آئیں گے سنائیں گے، لیکن عمل کرو عمل کرو عمل کرو. دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی بیٹھک کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے. اللہ میری اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹیں اللہ دور فرمائے. رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت عافیت امن و سکون کے دروازے کھول دے. میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں، اللہ مسلمانوں کو مسلمان بنا، توحید والا بنا،
شرک سے بچنے والا بنا، سنت کا پابند بنا، بدعت سے بچنے والا بنا، 5 وقتہ نمازی بنا۔ ہمیشہ دعا کرنا اللہ مسلمان کو مسلمان بنا دے، اسلام خالص پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، جو بھی جہاں بھی بیمار ہے اللہ شفا دے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا کامل عاجل نصیب فرما۔ جو بھی جہاں بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا، ہاسپٹل کی زندگی سے بچا، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچا، دنیاوی سماوی آفات اور بلیات سے بچا۔ اللہ 1 گھنٹے بیٹھنے کے لیے ہم اتنے فیان لگائیں، اللہ جہنم کی آگ پر ہم کیسے بیٹھ سکیں گے، جہنم کا لبادہ کیسے اڑ سکیں گے۔ اللہ ہمارے نرم نازک بدنوں پہ رحم فرما، قبر کے عذابات سے بچا، جہنم کے ہولناکیوں سے بچا، جنت الفردوس کا مالک ہمیں بنا دے۔ اس دنیا کے اندر جو دارالعمل ہے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری جنت آسان ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ ہم میں جن کے بھی جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرما، جو رکاوٹیں پریشانیاں دور فرما، ہر ایک کی تکلیف کو دور فرما۔ اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والا، تیری بارگاہ میں جھکنے والا بنا، کسی اور کے سامنے نہ جھکا۔ اللہ ہم کو نیک بنا، ایک بنا، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ جن بھائیوں نے ہم کو یہاں تک لایا اللہ ان کی روزی روٹی میں، آل اولاد میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ جتنے بھائی آئے ہیں، بہنیں آئی ہیں، اللہ سب کی رزق روٹی میں، آل اولاد میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرما۔ نیک بنا، ایک بنا۔ اے اللہ جن کے بھی ماں باپ، بھائی بہنیں، عزیز و اقارب پچھلے لاک ڈاؤن میں اس سے پہلے یا اس کے بعد انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ زندگی تو نے دیا ہے، اس زندگی کے لمحات کو تیری بندگی میں، تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی اشاعت کے لیے ہمیں اس زندگی کو لگانے کی توفیق کلی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔